آپ کو علم والا مانتا ہے، اگر یہ جاتا ہو کہیں یہ سوچ کے نہ چلا جائے کہ ارے میں ولی کا کیوں ادب کروں، ارے میں بھی عالم ہوں، میں بھی ایک بہت بڑا ولی خود کو ولی مان رہا ہوں، لیکن ارے تیری تمام کی تمام نمازیں منہ پہ مار دی جائے گی اگر ولی کا احترام نہیں کیا تو۔ اگر ولی کی بات کروں تو سرکار غوث اعظم کی بات کرتا ہوں جو تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ۔ اگر ولیوں کی بات کرتا ہوں، تمام ولیوں کے جو سردار ہیں، ان کی بارگاہ میں، ان کی خانقاہ کے باہر ایک ایسا شخص پڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے تھے، لڑکھڑا رہا تھا، ایسے درد کی وجہ سے بلبلا رہا تھا۔ ایک شخص وہاں گیا غوث اعظم کے پاس، اے غوث اعظم، پیرے پیرا، میرے میرا عبد القادر جیلانی، آپ کے دربار میں جو آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا، مجرم آتا ہے ولی بن جاتا ہے، آپ کے دربار میں جو بھی آتا ہے ہر عیب سے پاک ہو جاتا ہے، آپ اسے گناہوں سے مبتلا ہوتا ہے تو دور کر دیتے ہو، آپ کے وہاں مریض آتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے، لیکن میں نے دیکھا آپ کی خانقاہ کے باہر ایک ایسا پڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، بلبلا رہا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ غوث اعظم نے کہا ارے تو سن تو لے، اس کے ساتھ ہوا کیا تو سن تو لے۔ اس شخص خاموش ہو گیا۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ دیکھ، ابھی تھوڑی دیر پہلے 3 ابدال اڑتے ہوئے آ رہے تھے، آسمان میں اڑتے ہوئے آ رہے تھے 3 ابدال، تینوں نے دیکھا سامنے غوث اعظم کی خانقاہ آ گئی ہے، تو 2 ابدال مؤدبانہ ادب کی وجہ سے راستہ پلٹ لیا، ایک یوں چلا گیا ایک یوں چلا گیا، لیکن جو بیچ والا ابدال تھا اس نے اندر تکبر تھا، ارے میں بھی ابدال ہوں، غوث کا ادب کیوں کروں گا میں، یہ سوچ کے آگے بڑھا، ایسے آگے بڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرایا، درد میں مبتلا کر دیا۔ اب میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ابدال غوث اعظم کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے، صرف بے ادبی کرتا ہے، اللہ اسے یہ عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اے زمین پہ رینگنے والے کیڑے، تیری کیا اوقات کہ تو غوث اعظم کی بارگاہ میں گستاخیاں کرے، تیرا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے کیا خوب فرمایا ہے، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ ہاں تو میں عرض آیت پڑھی، اللہ انا ولی اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ خوف اور غم کا معنی سمجھ لے، خوف اور غم کا معنی یہ ہے کہ اگر آئندہ زمانے میں کوئی ایسی چیز آنے والی ہو، انسان کا دل گھبرا رہا ہو، اسے عربی میں خوف، اردو میں ڈر کہتے ہیں، اور اگر گزشتہ زمانے میں کوئی ایسی چیز ضائع و فوت ہو جائے جسے انسان کے دل پر رنج باقی رہ گیا ہو، اسے عربی میں حزن اور اردو میں رنج و غم کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولیاء کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، یعنی نہ آنے والے زمانے کا خوف ہے نہ گزشتہ زمانے کا کوئی غم ہے، اولیاء اللہ ہر خوف ہر غم سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، ہم کو ماننا پڑے گا، یقیناً اللہ کے کلام میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اولیاء کو خوف اور غم کیوں نہیں ہے؟ خوف اور غم کس کو ہوا کرتا ہے؟ خوف اور غم کس وجہ سے ہوا کرتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ اولیاء کی طاقت کو یوں ظاہر فرمایا کہ خوف اس کو ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، طاقتور کو کبھی خوف نہیں ہوتا، طاقتور کبھی کسی ڈرتا نہیں ہے، نہ اسے کوئی غم ہوتا ہے، طاقتور کو کوئی ذات کا خوف نہیں ہوتا، یعنی اولیاء کمزور ہیں یا طاقتور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ قال من عادى لوليا فقد اذنبته بالحرب وما تقرب الى عبدي الى بشيء احب الي مما افترضت عليه وما يزال العبد الى احب الي مما افترضت عليه وما يزال العبد احب وليا فقد اذنبته بالحرب فاذا بصره الذي يبصر به ويد التي يتبس بها ان سالني لاوتينه ولا ان استعاذني لاعيذنه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی بندہ میرا قرب حاصل کرنا چاہے تو اگر کوئی فرائض کو ادا کر کے میرا قرب حاصل کرے گا تو اسے میرا قرب اتنا حاصل نہیں ہوگا، بلکہ جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہے گا، میرا قرب حاصل کرتا رہے گا، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا۔
اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا اس کی آنکھیں ہو جاؤں گا، جسے دیکھتا ہے اس کے کان ہو جاؤں گا، جسے سنتا ہے اس کے ہاتھ ہو جاؤں گا، جسے پکڑتا ہے اس کے پیر ہو جاؤں گا، جسے چلتا ہوں۔ اگر کوئی مجمع میں سے کھڑا ہو کے یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، تم کیا بیان کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ولی کے ہاتھ کان پاؤں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو میں یوں سمجھاؤں گا، اگر دنیا کی بات کرتا ہوں، اگر دنیا میں کسی شخص چلو میں اپنی بات کر دیتا ہوں کہ اگر دنیا میں نے ایک بار دیکھا کہ ایک ایسا شخص ہے جو کمزور ہے، دبلا ہے، پتلا ہے، بہت ہی کمزور ہے، اگر کوئی گاؤں کا ایک بچہ اسے شکست دینا چاہے تو اسے ہرا سکتا ہے۔ گاؤں کا بچہ اگر اسے دھکا دے دے تو اسے ہرا سکتا ہے، لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ وہی شخص میدان میں کھڑا ہوا ہے، چاروں طرف لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، اس شخص کے اوپر پہلوان حاوی ہے، پہلوان اس کو قابو میں نہیں کر سکتے، پہلوانوں پہ بھاری پڑ رہا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کے بے ساختہ کہہ اٹھا، ارے یہ تو وہی شخص ہے جسے کل ایک بچے نے ہرا دیا، لیکن آج کیا منظر ہے، کیا ماجرا ہے کہ آج یہ پہلوانوں پہ بھاری پڑ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ایسی کون سی طاقت اس کے اندر آ گئی؟ تو کسی نے کہنے والے نے یہ کہا کہ ارے تم دیکھتے نہیں ہو، وہ شخص تو ہے لیکن اس کے اوپر جنات حاوی ہے، آنکھ اس کی ہے مگر دیکھنا جنات کا ہے، ہاتھ اس کا ہے مگر پکڑنا جنات کا ہے، پیر اس کے ہے مگر چلنا جنات کا ہے۔ تو حضرات گرامی، دنیا والے یہ تسلیم کر لے کہ اگر جنات کسی بندے کے ہاتھ کان پاؤں پہ حاوی ہو جائے، اس کے جسم میں اختیار کر لیتا ہے، جسم اس کا ہوتا ہے، پاور جنات کی ہوتی ہے، اس کو قبول کر لے تو یہ بھی قبول کرنا پڑے گا کہ جب بندہ خدا کا محبوب ہو جاتا ہے، قرب حاصل کر لیتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا رب تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے مگر پکڑنا رب تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے، پیر اس کا ہوتا ہے مگر چلنا رب تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ یہ ہوتی ہے ولیوں کی شان۔ اب سوال، اگر اب دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ولی کہتے کس کو ہے؟ بندہ کب درجۂ ولایت کو پہنچتا ہے؟ میں بات یہ کہتا چلو، اگر کوئی عبادت کرتا رہے، یہ سوچتا رہے کہ میں ولی بن جاؤں گا تو ولی نہیں بنے گا وہ، اور عبادت سے کوئی ولی نہیں بنتا۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے ولایت عطا کر دے، چاہے تو راہ چلتے کو بھی ادب کی بنا پر ولایت عطا کر دے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اگر کوئی سوچ کے یوں راتیں جاگتا رہے، دن کے اندر جاگتا رہے، عبادت میں مشغول رہے کہ میں اللہ کا مقبول بن جاؤں تو وہ ولی نہیں بن سکتا، ہرگز نہیں بنے گا۔ ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عام کامن میں عام آدمی سے اگر کسی بندے کو ولایت کا سرفراز فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اسے یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کے اوپر گناہوں کے دروازے بند کر لیتا ہے، سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے، سنت رسول پہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیرا ہو جاتا ہے۔ یہ ولی کی حقیقی علامت ہے، کیونکہ حضور کی سنتیں ہر کوئی ادا نہیں کر سکتا، بلکہ اولیاء ہے جو حضور کی سنت ادا کر لیتے ہیں، ان کی حقیقی علامت سنت رسول ہے۔ پھر اولیاء جب سنت رسول پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں، توبہ کے اوپر استقامت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بلند و بالا ہے، استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ ایک ولی کی حقیقی علامت کرامت نہیں ہے بلکہ استقامت ہے۔ استقامت اس کو کہتے ہیں جب ولی جم جاتا ہے، خدا کے ساتھ قریب ہو جاتا ہے، استقامت علامت ہے۔ جو بھی کام کرتا ہے، شروع کرتا ہے، استقامت سے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور خلاق کائنات نے بار بار قرآن کریم میں استقامت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ خلاق کائنات سورہ حامیم 17 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یعنی وہ لوگ جو استقامت حاصل کر لے، وہ لوگ جو کہہ دے میرا رب اللہ ہے، اس پہ قائم ہو جائے، اس پہ ڈٹ جائے، ایسے لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور فرشتوں کے نزول کے بارے میں تفسیر ابن جریر میں علامہ جریر ابن طبری رحمۃ اللہ